بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اور جتنی عبادتیں اپنے بندوں کے اوپر فرض کی ہیں، ان میں بہت سے فوائد اور عظیم ترین حکمتیں بھی رکھی ہیں۔ کبھی ان فوائد کو ہم ظاہری شکل کے اندر پاتے ہیں، اور کبھی عبادتوں کے اندر غور و خوض کرنے سے ہمیں ان کے فوائد معلوم ہوتے ہیں، اور کبھی ہم اپنی عقل کے ذریعے ان کے حقیقی اور اصل فائدے تک نہیں پہنچ پاتے۔ عبادت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہی کافی ہے کہ رب العالمین نے اسے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ عبادت کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب فرض کر دی گئی تو ایک بندہ اس کی حکمت کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے فائدے کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، وہ سمعنا اور اطعنا کہہ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ حکمتیں اور فوائد جو سامنے آتے ہیں تو وہ صرف
ایمانی تقویت اور اطمینان قلب کے سامان ہوتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز فحش اور بری چیزوں سے روکتی ہے، انسانی زندگی کو پاکیزہ زندگی بناتی ہے۔ قصاص کے حکم کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر، قتل کے بدلے قتل کے اندر تمہارے لیے ایک زندگی ہے، اور دنیا سے ظلم و فساد، ظلم و زیادتی ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے اجازت طلب کرنے کا حکم صادر فرمایا، تو اس کے اندر ایک حکمت بیان فرمائی ہوا ازکا لکم، اس کے اندر تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے، تمہارے نفسوں کی پاکیزگی ہے۔ روزے کی فرضیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اور اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کے اندر ظاہری اعضائے جسمانی کی حفاظت بھی ہے، باطنی قوت اور دل کی پاکیزگی بھی ہے، اور برے اور فاسد مواد کا خروج بھی ہے۔ روزہ اسلام کی ایک فرض عبادت بھی ہے، اور خوش بختوں کے لیے سعادت بھی، تقوی و رضائے الہی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے، اور بندہ کو رب سے قریب کرنے کا وسیلہ بھی، نفس کی پاکیزگی اور طہارت کا ایک قیمتی نسخہ بھی ہے، اور خواہشات و شہوات سے حفاظت کا ہتھیار بھی، گناہ و معصیت کے لیے کفارہ بھی ہے، اور عذاب جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال بھی، اخلاق و کردار کو سنوارنے کا ایک انمول آلہ بھی ہے، اور سعادت دارین کے حصول کا باعث بھی، غیظ و غضب کے فساد سے حفاظت کا ضامن بھی ہے، اور زہد و ورع و فکر آخرت کا داعی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے اندر ایک اہم مقصد یہ بیان کیا لعلکم تتقون، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اور تقوی کہتے کس کو ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوی اور اہل تقوی متقی لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان کے لیے جو اجر و ثواب تیار کر رکھے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کے بارے میں فرمایا التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے
کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تیرے دل میں سما جائے۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو اصول و ضوابط تمہیں عطا کیے ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ والقناعۃ بالقلیل، اور جو بھی دولت، جو بھی مال اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، اس کے اوپر قناعت کرو، خوش ہو جاؤ۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے لیے اس دنیا سے جس دن تو سفر کر جاؤ گے، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا ابا ہریرہ ما التقوی، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقوی کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ تقوی کا ذکر کیا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی تیرا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا؟ تو اس شخص نے کہا نام، ضرور ہوا۔ قال فکیف صنعت، جب تیرا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا تو پھر تو نے کیا کیا؟ قال اذا رأیت الشوک عدلت عنہ او جاوزتہ او قصرت عنہ، کہ جب بھی میں نے کسی کانٹے کو دیکھا تو اس سے بچ کر گزرنے کی کوشش کی اور اپنا پاؤں بچا کر کے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ذاک التقوی، یہی تقوی ہے کہ اس دنیا کے اندر خواہشات اور شہوات کے کانٹے ہیں، تمہیں ان سے بچنا ہوگا۔ خوف و ہراس کے کانٹے ہیں، تمہیں ان سے بچ کر نکلنا ہوگا۔ فتنہ اور فساد کے کانٹے ہیں، ان فتنہ اور فساد کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ جھوٹی امید اور جھوٹے خوف کے کانٹے ہیں، ان کانٹوں سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو جس طرح ایک کانٹے دار راستے کے اندر تو نے کوشش کی کہ تیرے پیر کے اندر یہ کانٹا چبھنے نہ پائے، تیرے کپڑے کو یہ کانٹے پھاڑنے نہ پائے، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر تمہیں سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا ہے۔ گھر سے آپ باہر نکلیں تو سوچ لیں کس کام کے لیے نکل رہے ہیں۔ جس کام کے اوپر آپ جا رہے ہیں وہ کام اللہ کو پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے یا نہیں۔ کسی بات کو بولنے سے پہلے آپ غور و خوض کر لیں کہ وہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا نہیں، محبوب ہے کہ نہیں۔ اگر محبوب نہیں ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے آپ غور و خوض کر لیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیاری ہے کہ نہیں، اسلام کے اندر اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، پھر آپ سوچ سمجھ کر اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ تو اس زندگی کے اندر ہمیں سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی ایک شاعر نے ترجمانی کی کہ خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصا، کہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ اور جس طرح ایک مسافر ایک راستہ چلنے والا شخص کانٹے کو دیکھ کر بچ کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں تمام بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ یاد رکھو کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنے ہوئے ہیں۔
تو آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے پہاڑ کی شکل نہ اختیار کر لے جائیں، اس لیے تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ حضرت طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے فرمایا التقوی العمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء ثواب اللہ وترک معاصی اللہ علی نور من اللہ مخافت عذاب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی فرما برداری اور عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر معصیت اور گناہوں کے کام کو چھوڑ دیا جائے، یہی تقوی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا التقی ملجم لا یفعل کل ما یرید، کہ متقی وہ شخص ہے جو جس کے پاس گویا کہ لگام لگا دیا گیا ہو۔ ایک جانور کو اگر لگام لگا دی جائے تو وہ شخص جو ہانکنے والا ہوتا ہے جدھر چاہے اس کو لے جائے، جانور اپنی مرضی کے تحت نہیں چل سکتا۔ متقی شخص اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین کی اس کو لگام پہنا دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، جو دل نے چاہا اس کو کر ڈالا، جو خواہش ہوئی اس کی تکمیل کر ڈالی، اس سے وہ بچتا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک فقیہ نے خط لکھا اور کہا یا عبداللہ الا ان لأہل التقوی علامات یعرفون بہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، متقی لوگوں کی کچھ پہچانیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ من رضی بالقضاء، متقی شخص وہ ہے جو قضاء و قدر سے راضی ہو، وصبر علی البلاء، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرے، وشکر علی النعمہ، نعمت کے اوپر شکر گزاری کرے، وصدق فی اللسان، زبان کا سچا ہو، ووفا بالوعد والعہد، عہد و پیمان کا پکا ہو، وطلع لأحکام القرآن، اور قرآن کے احکام کا پابند ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں میں رہنے والے اللہ کے اوپر ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ اور اس روزے کے اندر ایک عظیم درس اور ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ یہ اخلاص کو پیدا کرتا ہے۔ اخلاص ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو والحسنۃ بعشر امثالہا، بنو آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ہر نیکی کا 10 گنے تک اجر دیا جائے گا، الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خاص طور سے اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی جانب، جبکہ سارے احکام اسی کی جانب سے ہیں، اپنی جانب نسبت کر کے اس کو عزت بخشی ہے اور اس کو مقام دیا ہے۔ کہا ترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس بندے نے اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی خواہش کو صرف میری وجہ سے چھوڑا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایک بندہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنی فریج اور الماری کو کھول کر کے آرام سے کھا پی سکتا ہے،
اور ساتھیوں کے پاس آ کر چہرہ بنا کر وہ اپنے آپ کو روزے دار ثابت کر سکتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں، شہوات خواہشات سے پرہیز کرتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے دل کے اندر ڈر ہے، اخلاص ہے کہ اگر دنیا والے نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کا رب ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ حضرت اشعب بن جبیر رحمہ اللہ سے مدینے کی ایک گلی میں ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اور غور کیجئے، ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ جب نیکیاں کرتے تھے تو دوسروں کے پاس اظہار نہیں کرتے، دوسروں کو دکھلاتے نہیں، تاکہ اخلاص کے اندر کوئی کمی نہ پیدا ہو جائے۔ اور اخلاص اس قدر قیمتی ہتھیار ہے کہ اس کو اپنانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 7 لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس قدر اسے چھپاتا ہے کہ اس کا اپنا بایاں ہاتھ بھی دائیں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور مقصد یہ ہے کہ کسی شخص سے وہ بیان نہیں کرتا، ریاکاری سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سلف صالحین میں بہت سے لوگوں کے ایسے واقعات آئے ہیں، رات کے وقت بیویوں کے ساتھ سو رہے ہیں اور اٹھ کر کے تہجد پڑھتے، بیوی کو پتہ نہیں چلتا، اور جب بیدار ہونے کا فجر کا وقت آتا، فجر کی نماز کا وقت ہوتا، تو اس طرح کھانسی کرتے کہ بیوی یہ سمجھتی کہ ابھی جاگ رہے ہیں، لیکن وہ رات کو جاگ کر شب بیداری کرتے تاکہ بیوی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکے، ریاکاری داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے سلف صالحین اس قسم کا عمل کرتے تھے۔ تو حضرت اشعب بن جبیر رحمہ اللہ مدینے کی ایک گلی میں چل رہے تھے، ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اشعب بن جبیر نے کہا کہ بچوں کی تعداد پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہا کہ ایک صاحب خیر نے مجھے یہ حکم دیا ہے ان اجری علیک وعلی عیالک ما کنت حیا، کہ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک ان کی جانب سے میں آپ کے گھر کے سارے اخراجات کو پورا کرتا رہا۔ تو حضرت اشعب بن جبیر نے پوچھا من امرک بہذا، کون ہے وہ صاحب خیر، کون ہے وہ صاحب خیر جس نے تمہیں یہ حکم دیا، میرے گھر کا جائزہ لیا اور میرے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس صاحب خیر نے مجھے بتلایا ہے کہ اس کا نام نہ بتلایا جائے۔ حضرت اشعب بن جبیر نے کہا وَلَكِنَّ هَذَا مَعْرُوفٌ يُشْكَرُ، یہ تو ایسا عمل ہے جس کے اوپر شکریہ ادا کیا جانا ضروری ہے۔ تو اس شخص نے کہا وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْخَيْرِ لَمْ يُرِدْ شُكْرَكَ، لیکن جو صاحب خیر ہے وہ تیرے شکریہ کا محتاج نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ حضرت اشعب بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ سارے ساز و سامان ہر ہفتے اور مہینے ملتے رہے، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ صاحب خیر کون ہے جو میرے گھر ان چیزوں کو بھیجتا ہے۔ کہا یہاں تک کہ حضرت خالد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خالد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان جب انتقال فرما گئے تو اشعب بن جبیر کہتے ہیں کہ میں بھی جنازے کے اندر حاضر ہوا۔ تو وہ شخص جو ساز و سامان لے کر ہر ہفتے اور ہر ماہ میرے گھر آتا تھا، اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یا اشعب واللہ ان ھذا صاحبک الذی
कान युजरी अलैका मा कुन्तु उतीक, कि अशअब बिन जुबैर यही वो साहिब खैर है, उस साहिब खैर का ये जनाजा है जो मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारे बाल बच्चों की निगरानी करूं और तुम्हारी सारी ज़रूरियात को पूरा करूं। आज मिट्टी तले दफन हो रहे हैं, इनके मरने के वक्त मैं तुम्हें इनके बारे में बतला रहा। गौर कीजिए, ये इखलास इस रोज़े के महीने में ख़ास तौर पे हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि जब आपके रब ने आपके बारे में गवाही दी कि तरक तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, हमारे बंदे के अंदर इखलास पाया जाता है। हमारे इस बंदे ने अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश को सिर्फ मेरे डर से छोड़ा है, मेरी वजह से छोड़ा। तो मेरे दोस्तों, ये इखलास ज़ुहद व वरा को पैदा करता है। एक ताजिर को सिद्क़ और वफादारी का दर्स देता है कि अगर आप ताजिर हैं, अपनी तिजारत के अंदर सच्चा हो जाएं। एक आलिम को हक़ गोई की तलकीन करता है और एक कलमकार को हक़ को बातिल के दरमियान फैसला करने का दर्स देता है कि आज कलमकारों ने हकीकत को बातिल और बातिल को हकीकत करने की साजिशें सोची हैं। मेरे दोस्तों, ये इखलास इन साजिशों से हमें नजात देता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह ने कुरान मजीद की ये आयत हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो शख्स वही वो पाक ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए तुम में बेहतरीन अमल वाला कौन है, अहसन अमल किसका है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अहसन अमला का मतलब यह है अखलसहु व अस्वबहु, अमल खालिस हो और दुरुस्त हो। कहा फ़इन्नल अमल इज़ा कान खालिसन वलम यकुन सवाबन लम युक़बल, अमल अगर खालिस है और दुरुस्त नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं है। व इज़ा कान सवाबन वलम यकुन खालिसन लम युक़बल, और दुरुस्त है खालिस नहीं है वो भी काबिल कबूल नहीं है। हत्ता यकून खालिसन सवाबा, यहाँ तक कि अमल खालिस भी हो और दुरुस्त भी हो। और फरमाया अल खालिसो अन यकून लिल्लाहि अज़्ज़ व जल, खालिस ये है कि अमल अल्लाह ताला के लिए हो। कहा वस्सवाब अन यकून अला सुन्ना, और दुरुस्त यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तो मेरे दोस्तों, हमारे हर अमल के अंदर इखलास और मुताबअत की ज़रूरत है। हमारा अमल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो और जो तरीक़ा हम अमल का अपनाएं वो नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और इस रोज़े के अंदर हमारे लिए सब्र व तहम्मुल का एक अजीम दर्स है। इसके अंदर एक अजीम फ़ायदा यह है कि ये इंसान को सब्र व तहम्मुल के ऊपर उभारता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा कान सौमु अहदिकुम फ़ला यरफुस वला यफ़सुक फ़इन साबहु अहद फ़लयक़ुल इन्नी साइम, कि तुम में से कोई शख्स जब रोज़े से हो, ये रोज़ा क्या है, जुन्ना है, ढाल है, और जिस तरीक़े से दुनियावी ज़िंदगी के अंदर बिदात व खुराफात, ख्वाहिशात, इन तमाम चीज़ों से ये रोज़े तुम्हें बचाते हैं, रोकते हैं, ऐसी आखिरत की उखरवी अजाबों से तुम्हें पनाह देंगे। तो दुनिया के अंदर जब ये ढाल हैं, तो जब तुम में से कोई शख्स रोज़े से हो तो बुरी बातों से बचे। कहा कुछ इस तरीके की बातें की जिससे वो जंगो जिदाल के ऊपर उतर गया। तो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इन्नी अतरुकुका रफ़अन लिनफ़्सी, मैं तेरे साथ उलझना नहीं चाहता, खामोशी इख्तियार करने के अंदर ही मेरे नफ्स की पाकीज़गी है, बुलंदी है। मैं अपनी इज़्ज़त इसी में समझता हूँ कि तेरी बात का जवाब न दूँ, तेरी बात का जवाब देने में तौहीन है। तो मेरे दोस्तों, कोई शख्स आपसे उलझ रहा हो तो आप अपने आप की हिफाजत कीजिए, अपने नफ्स की पाकीज़गी की तरफ आ जाइए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह
اپنے دور حکومت کے اندر ایک بار اپنے پہرے دار اور باڈی گارڈ کے ساتھ ٹہل گھوم رہے تھے. شہر کے اندر دیکھا رات کے اندر ایک شخص ایک سڑک کے کنارے سویا ہوا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس شخص کو جگایا کہ کون ہے. تو اس شخص نے کہا امجنون انت، کیا تو پاگل ہے؟ کیوں جگا رہا ہے؟ پاگل ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ لا، میں پاگل نہیں. جو باڈی گارڈ تھا اس نے اس شخص کو گرفتار کرنا چاہا کہ اس نے بد کلامی کی امیر المومنین کے ساتھ. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا دعہو، اسے چھوڑ دو، فإنہ سألنی امجنون انت، اس نے تو ایک سوال کیا ہے کہ کیا تو پاگل ہے، اور میں نے جواب دے دیا لا، میں پاگل نہیں ہوں. سوال کا جواب ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اس نے مجھے پاگل نہیں کہا ہے، اس نے پوچھا ہے کیا تو پاگل ہے، میں نے کہہ دیا میں پاگل نہیں ہوں، بات ختم، اس کو چھوڑ دو. تو صبر و تحمل کے اندر عظیم درس ہے. اس قرآن مجید کے اندر، اس ماہ رمضان کے اندر صبر و تحمل کا ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے. حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کے پیچھے ایک شخص لگ گیا اور غلط سلط باتیں کرنے لگا. حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ جب اپنے قبیلے کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ میرے دوست، اگر کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو بیان کر دو. اگر میرے قبیلے کا کوئی بے وقوف نوجوان سن لیا اور تجھے دیکھ لیا تو تیری حجامت بنا دے گا، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ کر کے گزر جاؤ. تو میرے دوستو، اس رمضان کے اندر آپ کے لیے صبر و تحمل ہے. 11 گھنٹے 12 گھنٹے تک اللہ نے آپ سے روزے رکھوا کر سگریٹ نوشی سے بچایا. آپ 12 گھنٹے تک سگریٹ نہ پی سکے تو جس رب سے آپ دن کے اندر ڈرتے رہے، اس رب سے رات کی تاریکی میں کیوں نہیں ڈرتے؟ افطار کرنے کے بعد پھر سگریٹ نوشی کیوں شروع ہو گئی؟ دن کے اندر آپ نے غیبت و چغلی سے اپنی زبان کی حفاظت کر لی. 12 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کے اوپر دباؤ رکھا. آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے گئے. تو جو 12 گھنٹے تک کنٹرول کر سکتا ہے، مزید 12 گھنٹے کنٹرول کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ 12 گھنٹے تک نظر بازی سے بچے رہے، فلم بینی سے بچے رہے، بری چیزوں سے بچے رہے، تو پھر مزید 12 گھنٹوں میں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ تو اس اسلام کے اندر، روزے کے اندر سال میں ایک بار اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پاکیزہ بندہ اور ایک محترم شخصیت بنانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، دنیا کی ان تمام گندی چیزوں سے پرہیز کر لے جاؤ. یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے. میرے دوستو، ان روزے کے اندر بعض روحانی فوائد بھی ہیں جن کو علماء کرام نے بیان کیا ہے. نمبر 1، اس کے اندر نفس اور روح کی پاکیزگی ہے. نمبر 2، مشکلات کے وقت صبر و تحمل کا اس کے اندر مادہ ہے. نمبر 3، فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی. نمبر 4، خواہشات اور شہوات پر کنٹرول. نمبر 5، سچائی اور حسن معاملہ. نمبر 6، امانت کی ادائیگی کا احساس. نمبر 7، غیظ و غضب سے دوری. نمبر 8، کینہ کپٹ اور بغض و حسد سے بچاؤ. نمبر 9، الفت و محبت اور بھائی چارگی. اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر بہت سے طبی فوائد بھی رکھے ہیں. اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کہ ہم نے آفاق عالم کے اندر بھی ان کے لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں. یہ سورج ہیں، چاند ہیں، درخت ہیں، تارے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، زمین ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ لوگ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. اور خود ان کے نفس کے اندر، ان کی جان کے اندر ہم نے بہت سی نشانیاں رکھ دی. تو میرے دوستو، روزے کے فوائد میں مسلمان ڈاکٹروں نے الگ اور یہود و نصارہ نے بھی کتابیں لکھی. یہ اس اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے. آئیے، ایک مسلمان ڈاکٹر محمد ابو شوق نے ایک
عمدہ کتاب لکھی الصوم والجہاز العصبی، کہ روزہ اور اس کے ذریعے پورے جسم کے اعضاء کی حفاظت اور علاج۔ ایسی ہی امریکی ماہر ڈاکٹر مارک فادن نے ایک کتاب لکھی دی فاسٹنگ، اور اس نے بیان کیا ہے کہ جن مرضوں کا علاج ہم دواؤں کے ذریعے نہ کر سکے ان کا علاج ہم نے روزوں کے ذریعے کیا، اور ایک لسٹ بنائی ہے کن لوگوں کو کن بیماریوں سے روزوں کے ذریعے شفا یابی ملی۔ ایسے ہی ڈاکٹر الان کوٹ، ڈاکٹر کیرولسن، ڈاکٹر جیننس اور ڈاکٹر روبرٹ پارٹول، ان تمام لوگوں نے روزے کی فضیلت کے اندر کتابیں لکھی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں لے جاؤں، اور ان تمام ڈاکٹروں نے جو فوائد بیان کیے ہیں اختصار کے طور پہ آپ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، روزہ معدے کو فاسد اور زائد چیزوں سے صاف کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاضمہ کے نظام کو درست کرتا ہے۔ نمبر 3، آنت اور معدے کی سوجن کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 4، کڈنی کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 5، کھجلی اور حساسیت سے جلد کو نجات دیتا ہے۔ نمبر 6، موٹاپے کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 7، بلڈ پریشر پہ کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 8، پیشاب کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 9، دل کے امراض کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 10، بے چینی اور اضطرابی سے آرام دیتا ہے۔ نمبر 11، شوگر کی بیماری کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے روزوں کے اندر بہت سے فوائد رکھے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فوائد کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے دوست نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ رمضان کے اندر خاص طور سے مسلمانوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، خامیاں پیدا ہوتی ہیں، اس طرف بھی کچھ اشارہ کیا جائے۔ آئیے کچھ خامیوں کو آپ کے سامنے بیان کروں جو ساتھیوں سے مسلمانوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اذان کے ساتھ ساتھ یا اذان کے بعد تک کھاتے پیتے رہنا۔ نمبر 2، فجر سے 2-3 گھنٹے پہلے ہی سحری کھا کر کے سو جانا۔ نمبر 3، افطار و سحور میں کھانے پینے کے اندر اسراف کرنا۔ نمبر 4، نماز با جماعت کے اندر سستی کرنا، ظہر اور عصر کی نماز کو چھوڑ کر سوئے رہنا۔ نمبر 5، غیبت و چغلی اور بیہودہ باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، لہو لعب اور ٹی وی وغیرہ میں اوقات ضائع کرنا، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم سے غفلت برتنا، نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، اور فرض نماز پڑھ کر اپنی دکانوں اور تجارتوں میں لگ جانا، شروع رمضان میں نشیط رہنا اور آخری رمضان میں سست بن جانا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان میں مزید نشیط ہو جاتے تھے۔ رات بھر جاگنا اور نماز فجر چھوڑ کر سوئے رہنا۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے چاشت کے وقت نماز فجر کی قضا کرتے ہیں، تو بعض بھائی ایسے ہیں جو ظہر کی نماز کے ساتھ نماز فجر کی قضا کرتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنے میں بخالت کرنا، جبکہ رمضان کے اندر صدقہ خیرات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ افطار کے وقت باتوں میں مشغول رہنا، جبکہ اس وقت دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کرنے کا اہتمام نہ کرنا، جبکہ اعتکاف کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ شب قدر کی تلاش اور جستجو نہ کرنا، اس کے اندر لاپرواہی کرنا۔ خواتین کا خوشبو اور زیب و زینت کے ساتھ رمضان کے اندر خاص طور سے دکانوں کا چکر لگانا۔ میرے دوستو، یہ آخری موسم، یہ رمضان کا موسم سال بھر کی ایک اہم عبادت کا موسم ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی بیداری کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی 5 وقت کی نمازوں کے ذریعے ہمارے دین کا جائزہ لیتا ہے، ہمیں ہوشیار اور بیدار کر دیتا ہے کہ بندہ اگر غافل رہ گیا، ظہر کے اندر غافل ہے تو ظہر کے بعد اب عصر کی نماز میں سنبھل جاؤ، عصر کی نماز کے بعد اگر غفلت میں رہ گیا تو پھر مغرب کے اندر تمہیں سنبھلنے کا بہترین چانس اور موقع ہے۔ مغرب کے بعد اگر تو غافل رہ چکا ہے تو عشاء کے اندر مسجد میں آ کر کے سنبھل جاؤ۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ایک عبادت کے ذریعے، ایک مہینے کی عبادت کے ذریعے ہمیں ہوشیار کر دیتا ہے،
حلال چیزیں، جس طریقے سے ہمارے بچے ہم سے حلال چیزوں کا مطالبہ کرتے، لیکن ہم ہر حلال چیز ان کو وقت پہ نہیں دیتے، محروم رکھتے ہیں۔ 11-12 گھنٹے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کردہ چیزوں سے محروم رکھ کر ہمیں یہ درس دینا چاہتا ہے کہ بندے تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا آ جائے، اور تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ وقت بہت کم ہے، نازک وقت ہے میرے دوستو، آئندہ آپ کو پھر یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کم کنت تعرف ممن سام فی سلفی من بین اہل و جیران و اخوانی افناہم الموت واستبقاک بعدہم حیا فما اقرب القاسی من الدانی۔ میرے دوستو، گزشتہ رمضان کو ہمارے کتنے دوست اور احباب تھے، رشتہ دار تھے، جنہوں نے ہم نے رمضان کے اندر پایا تھا، وہ زندہ تھے، روزہ رکھے، عید کی خوشیاں منائی۔ آج اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ ہمارے اندر سے گزر گئے، موت کے شکار ہو گئے، مٹی کے اندر چلے گئے، موت نے آپ کو چھوڑ دیا، ان کو پکڑ لیا، اور قریب ہے کہ آپ کو بھی پکڑ لے۔ بچنے والے جانے والے کی نہایت ہی قریب ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اہم ترین موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس مہینے کے اندر ہمیں نیک عمل اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا اس ماہ رمضان کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ تعالی، ہم تمام کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔